پہاڑوں کے دامن میں ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا۔ گاؤں کے بیچوں بیچ بہتا ہوا نہر کا شفاف پانی اور اردگرد کھیتوں کی ہریالی اسے جنت کا ٹکڑا بناتی تھی۔ اسی گاؤں میں دو مختلف دنیا کے لوگ رہتے تھے۔ ایک طرف شفق تھی، گاؤں کی سب سے حسین لڑکی۔ اس کے لمبے سیاہ بال، بڑی بڑی آنکھیں اور چہرے کی مسکراہٹ سب کو اپنی طرف کھینچ لیتی۔ لیکن اس کے دل میں ایک کمزوری چھپی تھی، لالچ۔ اسے دولت، زیورات اور آسائشوں کا جنون تھا۔ دوسری طرف عارف تھا، غریب کسان کا بیٹا، محنتی، سادہ اور نرم دل۔ وہ دن بھر کھیتوں میں کام کرتا، شام کو مزدوری کرتا، مگر اس کے چہرے پر ہمیشہ سکون اور دل میں محبت کی روشنی رہتی۔ اس کے دل میں شفق کے لیے بے پناہ محبت تھی۔ ایک دن شام کے وقت جب سورج ڈھل رہا تھا اور پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹ رہے تھے، عارف نے ہمت جمع کی اور شفق کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ عارف ہچکچاتے ہوئے: شفق، میں جانتا ہوں کہ میں غریب ہوں، مگر میرا دل تمہارے لیے خالص ہے۔ اگر تم چاہو تو میں اپنی جان لگا دوں گا تمہیں خوش رکھنے کے لیے۔ شفق نے مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور نرم لہجے میں مگر غرور کے ساتھ کہا: عارف، محبت اچھی چیز ہے، مگر محبت سے پیٹ نہیں بھرتا۔ اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے خواب پورے کر کے دکھاؤ۔ مجھے زیور چاہیے، نئے کپڑے چاہیے، اور وہ زندگی چاہیے جو باقی لڑکیوں سے زیادہ حسین ہو۔ عارف نے نظریں جھکا لیں، مگر دل ہی دل میں عہد کر لیا کہ وہ شفق کو ہر حال میں خوش رکھے گا۔ وقت گزرتا گیا۔ عارف نے اپنی ضرورتوں کو چھوڑ کر رات دن محنت شروع کر دی۔ دن میں کھیتوں میں کام، رات کو مزدوری، اور جو کچھ بچتا وہ شفق کے لیے تحفے خریدنے میں لگا دیتا۔ عارف کی ماں اکثر کہتی: بیٹا، تم اپنے لیے بھی کچھ رکھ لیا کرو، یہ لڑکی تمہارے قابل نہیں لگتی۔ مگر عارف مسکرا کر جواب دیتا: اماں، محبت قربانی مانگتی ہے، اور میں شفق کے لیے سب کچھ قربان کر دوں گا۔ شفق عارف کے دیے ہوئے چھوٹے چھوٹے تحفے لیتی، مگر دل ہی دل میں سوچتی کہ یہ سب کچھ اس کی خواہش کے مطابق نہیں ہے۔ وہ زیادہ کی طلبگار۔ اسی دوران گاؤں میں شہر کا ایک امیر تاجر آیا۔ وہ عمر میں شفق سے بہت بڑا تھا، مگر دولت کا سمندر اس کے پاس تھا۔ جب اس نے پہلی بار شفق کو دیکھا تو اس پر دیوانہ ہو گیا۔ تاجر نے قیمتی زیورات، ریشمی کپڑے اور خوابوں جیسے وعدے اس کے قدموں میں رکھ دیے۔ تاجر خوش آمدی لہجے میں: شفق، تم اتنی حسین ہو کہ تمہیں اس گاؤں میں نہیں، میرے محل میں رہنا چاہیے۔ وہاں نوکر تمہارے حکم پر ہوں گے اور تم شہزادی کی طرح زندگی گزارو گی۔ یہ سن کر شفق کا دل مچل اٹھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی عارف کی محبت اور قربانیوں کو یاد نہ کیا۔ ایک شام جب عارف شفق سے ملنے آیا تو وہ پہلے سے بدلی بدلی سی تھی۔ عارف مسکراتے ہوئے: شفق، دیکھو، آج میں نے تمہارے لیے اپنی پسند کی ایک انگوٹھی خریدی ہے۔ چاہے میرے کئی دن کے پیسے ختم ہو گئے، مگر تمہاری خوشی کے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں۔ شفق نے انگوٹھی کو ہاتھ میں لیا، مگر ہنسی اڑاتے ہوئے کہا: عارف، یہ کیا ہے؟ یہ سستی چیزیں میرے کس کام کی؟ میں اب وہ لڑکی نہیں جو تمہارے خوابوں پر زندگی گزارے۔ میری جگہ اب کہیں اور ہے۔ عارف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شفق، تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے سب کچھ تمہارے لیے قربان کیا۔ شفق نے سرد لہجے میں کہا: میں اب شہر کے تاجر کے ساتھ جا رہی ہوں، وہ مجھے وہ سب دے سکتا ہے جو تم کبھی نہیں دے سکتے۔ یہ الفاظ عارف کے دل کو کاٹ گئے۔ وہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ وہاں سے چلا گیا، جبکہ شفق دولت کے خواب لیے تاجر کے ساتھ نکل گئی۔ کچھ سال گزر گئے۔ شفق نے وہ سب کچھ پایا جو وہ چاہتی تھی، زیورات، کپڑے، محلات، مگر تاجر جلد ہی اس سے اکتا گیا۔ اس نے شفق کو چھوڑ دیا اور کسی اور عورت کو اپنی زندگی میں لے آیا۔ شفق کے پاس نہ عزت بچی، نہ سہارا۔ گاؤں والے اس پر باتیں کرتے اور وہ دن رات اپنے فیصلے پر پچھتاتی۔ دوسری طرف عارف نے اپنے آنسوؤں کو ہمت میں بدل لیا۔ وہ اپنی محنت سے ترقی کرتا گیا۔ اس کی سچائی اور ایمانداری کی وجہ سے لوگ اس پر بھروسہ کرنے لگے۔ کامیاب کسان اور عزت دار شخص بن گیا۔ ایک دن گاؤں میں میلہ لگا۔ شفق بوسیدہ کپڑوں میں بھیڑ میں اکیلی کھڑی تھی۔ اچانک اس کی نظر عارف پر پڑی۔ وہ اب خوشحال، عزت دار اور باوقار شخص بن چکا تھا۔ شفق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ آگے بڑھی
اور روتے ہوئے بولی، عارف، میں نے تمہارے ساتھ دھوکہ کیا، کاش میں تمہاری محبت کی قدر کرتی، مجھے معاف کر دو۔ عارف نے کچھ لمحے خاموشی اختیار کی، پھر نرم مگر مضبوط لہجے میں کہا، شفق، میں نے تمہیں دل سے چاہا تھا، لیکن محبت لالچ کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتی۔ تم نے میرے خلوص کو ٹھکرا دیا، مگر اللہ نے مجھے سنبھال لیا۔ آج تمہاری حالت دیکھ کر مجھے دکھ ہوتا ہے، مگر ماضی واپس نہیں آ سکتا۔ یہ کہہ کر عارف وہاں سے چلا گیا۔